السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وأهلیکم نارا۔ وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، معافیاں دے قلم اج پھر اللہ سونیا، اکل پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا، چنگے ہاں یا مندے ہاں تیرے ہی بندے ہاں،
چنگے ہاں یا مندے ہاں آخر تیرے یہ بندے ہاں آمدیاں ہو گئی یہ ڈیر اللہ سونیا معافیاں دے قلم اج پھر اللہ سونیا ایک گل پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے خاص ہے۔ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب امام الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین شیما دے ویر جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت دے نال سارے ذرا توجہ میرے وال رکھو بھائی، ہن آپس جڑا جلسہ وہ بند کر لو، آپس دیاں گلاں بند کر لو، توجہ میرے وال سارے مل کے ایک مرتبہ ذرا درود پڑھو ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سارے نہیں بولے، جنہیں کو ہے ہم ذرا بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ میرے تو قبل تو تلاوت قرآن پاک بھی سنی جو بھائی محمد زمر صاحب بڑی خوبصورت آواز اندر اور اچھے لہجے اندر تسا احباب نو قرآن دی آیات سنا رہے سن، اور محترم جناب بٹ صاحب نے بھی بڑی ہی پیارے ترنم دے نال تسا احباب نو توحید تے نعت سنائیے، حمد باری صاحب تعالیٰ سنائیے، دعا فرماؤ قاری صاحب دیاں محنتاں اللہ انہاں دعاں نو آن والے وقت اندر مزید انہاں دی قوت بیانی اندر اللہ برکتاں عطا فرما دے۔ کی گل روزہ لگا استاد نہیں ہویا جتھے آمین دعا دا وقت ہے، کہو آمین۔ قاری صاحب دیاں محنتاں نے رنگ لانیاں انشاءاللہ تواڈے علاقے اندر قاری ظہیر احمد صاحب اللہ دے فضل دے نال بڑیاں رونقاں لان گے تے اج دا تبلیغی و اصلاحی پروگرام جو ایڈا رکھیا ماشاءاللہ سجایا ہے۔ اب مینوں اتنے آ کے پتہ لگا ہے کہ انہوں نے مینوں اپنی جگہ بھیجا ہے، اتنے آ کے مینوں پتہ لگا ہے، ورنہ میرا اپنا جڑا جلسہ ہے وہ انہیں چھڑا دیتا، انہیں ہی تہاڈا ٹائم ہی اتنے دیتا ہے۔ تے بہرحال اے جتھوں اللہ والوں منظوری ہو جائے، جتھوں اللہ والوں منظوری، اج اساں تہاڈے پیارے چہرے ویکھنے ہاں، زیارت ہونی سی تے اللہ نے مینوں اتنے لے آندا، دعا کرو ہاں اللہ جو میں بیان کرا حق سچ بیان کرنے دی اللہ توفیق عطا فرما دے، اور بعد اندر اللہ میرے سمیت سارے انو اللہ دے تے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرما دے۔ اے ہن تواڈے تے وے کنی کو میں کو تقریر کروانی دے، جے میں نہ بولدے رہو گے تے انشاءاللہ میں تواڈے نال لگا رہاں گا، جے تسی چپ کر کے بیٹھے نے نا جویں ماشاءاللہ پہلو بیٹھے ہو تے اے گل کوئی پیار والی نہیں، میں تہاڈا مہمان ہاں تے تسی سارے ماشاءاللہ میزبان بیٹھے ہو تے رویہ انج دا کریے کہ سارے میزبان بن جائیے، مہمان میں بن کے نہ کدی آ، کیوں جی قاضی صاحب ماشاءاللہ بڑا پیار محبت تساں دیتے، اللہ پاک تہاں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو پتر اگے آ جا کہ تو بکرا جلسہ سننا، آ جائے تے میرا پتر وہ ایڈی پرا جا کے بہ گیا، ذرا توجہ کرے آجے۔ میرا اج دا عنوان ہے کہ اپنے آپ بھی تے اپنے گھر والیاں نوں بھی جہنم تو بچا لو، تے جہنم جدا ایندھن اللہ نے لوگاں نوں تے پتھراں نوں بنا دیتا ہے۔ اب ویکھو نا روزے رکھنے پہ، قیام کرنے پہ، صدقہ خیرات کرنے پہ، یہ سارے دا مقصد کی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ سانو جہنم تو بچا لے تے جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ تے انشاءاللہ الرحمن دعا کرنا و آمین کہہ دے جے، اللہ کل قیامت نو جہنم دیاں ہو ناکیاں تو بھی محفوظ فرما، اللہ کل قیامت نو جہنم دیاں تتیاں ہواواں تو بھی محفوظ فرما،
اللہ کل قیامت دیاں سختیاں تو بھی محفوظ فرما۔ آئیے ذرا غور فرمانا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے، اور یہ صرف میری تے تہاڈی خواہش نہیں، آپ تو پہلے اج تو پہلے بھی جڑے بڑے بڑے نیک صالح آئے، بڑے بڑے علماء آئے، انہاں دی زندگی گزارن دا بھی مقصد اے وے کہ اللہ جہنم تو بچا لے۔ صالحین بڑے بڑے سلف صالحین بھی آئے، اللہ جہنم تو بچا لے۔ تابعین بھی گزرے، اللہ جہنم تو بچا لے۔ انبیاء بھی گزرے، اللہ جہنم تو بچا لے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جنہاں اللہ نے جنت دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے، جنہاں دے بارے رب نے آکھیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اب میں تواڈے تو راضی تسی میرے تو راضی، انہاں دے بارے اللہ نے جنت دے سرٹیفکیٹ بھی عطا کر دیتے۔ لیکن اس دے باوجود صحابہ کرام دی طمع، صحابہ کرام دی لالچ، اور صحابہ کرام ہمیشہ عمال کر دے اللہ کو ڈردے ہویا۔ ایک دن حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، کہو رضی اللہ تعالی عنہ، چکیا نہ کرو، صحابی دا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ، صحابیہ دا نام آئے رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا دا نام آئے، آقا دا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سن کے سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اے سارے پڑھتے رہا کرو، اے دیاں اللہ نیکیاں عطا کری جاندے نے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو تشریف لے آئے تے آگے سوال پتہ کی کر دینے، فرمان دینے اے میرے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا پیارے ہو، من نجا آقا نجات کس طرح ملے گی، اللہ دے نبی دی جہنم تو کس طرح بچائیں گے۔ تے یارو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تین اعمال بیان فرمائے نے، میرے آقا فرماندے نے اے میرے پیارے عقبہ، انہاں تنہ عملانو اپنا لے اللہ جہنم تو نجات عطا فرما دیں گے، اور تین عمل لوٹ کر کے لے جاؤ۔ پہلا عمل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے امسک علیک لسانک، امسک علیک لسانک، اے میرے پیارے عقبہ اپنی زبان نو قابو دے اندر رکھیے، اپنی زبان نو سنبھال کے رکھیے، اللہ تینو جہنم تو بچا لیں گے۔ اور اے ہوئی تے وجہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو صبح انسان اٹھ دینا دن چڑھ دینا دن دا آغاز ہوندہ ہے، آج جسم دے سارے اعضاء اس زبان دے سامنے ترلے لیندے نے، اللہ والی تو سدھا رہیں، تو درست رہیں، اگر تو صحیح رہے گی دن صحیح گزر جائے گا، کیونکہ ویندے نہیں زبان تو بندہ کالی کڑ دے، کالی زبان تو دیندہ ہے، دوسرا تھپڑ چہرے تے مار دیندہ ہے، کالی زبان تو نکل دیئے ڈنڈا سیر اندر وجاندہ ہے، دائے کالی زبان تو نکل دیئے جھگڑے اپنے خاندان دے آپس اندر ہو جاندے نے۔ اس واسطے رب العالمین نے بھی اس زبان دے بارے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔
اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے ایمان والے اللہ دے کولو ڈر جاؤ وقولوا قولا سدیدا تے اپنی زبان دا درست استعمال کرے آنجے اپنی زبان تو سیدھی سیدھے الفاظ کڈے آنجے ہمیشہ سچ بولے آنجے آؤ قرآن دے ایک اور مقام اسمال فرما لو نوجوانوں ذرا توجہ کرے آجے نظر آن اندر تے ایک گوشت دا لوتھڑا ہی ہے نا تھوڑا جیا کہ ہر انسان نو اللہ نے عطا کیتا ہے لیکن اے دی قدر قیمت اس بندے نو پوچھ کے ویکھو کہ جدے کر اے لوتھڑا موجود تے ہے لیکن بول نہیں سکدا کسی نو اپنی بات سمجھا نہیں سکدا اللہ نے گوشت تے عطا فرما دیتا ہے لیکن بولن دی قوت عطا نہیں کیتی یا انہوں پوچھ کے ویکھو قدر کہ جیڑا بولتا تے تھر تھلا جاندہ ہے اور آؤ اللہ دے قرآن دے کو اور مقام اسمار فرما لو اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون اللہ ذوالجلال فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اس زبان تے مور لگا دیتے جائے گی اس زبان نو خاموش کرا دیتا جائے گا زبان تے تالے لگے ہوں گے آج دنیا دے اندر تے اپنی مرضی نہ انسان زبان چلا لیندہ ہے نا آج دنیا دے اندر اپنی مرضی نال گالیاں بھی کڈی جاندہ ہے آج دنیا دے اندر اپنی مرضی نال چگلیاں بھی کری جاندہ ہے آج دنیا دے اندر اپنی مرضی نال زبان دے ذریعے بہتان بھی لگائی جاندہ ہے آج دنیا دے اندر مرضی نال زبان چلاندہ ہے نا لیکن میرے آئے رابان دے نے قیامت دا دن ہوئے گا اس زبان خاموش ہوئے گی وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ تیرے تے میرے ہاتھ کلام کرنگے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ تیرے تے میرے قدم بول بول کے کہنگے اللہ ساڑھے ذریعے چل کے بوریاں محفل اندر بیندہ ہے آئے ہاتھ بول کے کہنگے اللہ ساڑھے ذریعے چل کے یتیمہ دا مال قبضے اندر کردہ رہے آئے ہاتھ بول کے کہنگے اللہ ساڑھے ذریعے چل کے مظلومات ظلم کردہ رہے آئے اللہ ساڑھے ذریعے چل کے اللہ رشتہ داران تے ظلم کردہ رہے آئے ایک قدم تے جسم دا ایک ایک حصہ تیرے میرے خلاف گوائیاں دوے گا نہیں بول سکے گی تے زبان نہیں بول سکے گی اس واسطے کہنے والا کہندہ آندہ تیرے کندے آتے بیٹھے نے بندے خدا امر علی والے ہو گل ذرا غور کر لو ایویں نہ بھلیکھے اندر رہا جے ایویں نہ جو زبان تے آئے بول دے رہا جے اب بولن لگے پہلو تولیا کرو کہ ساڑھے الفاظ چنگے بھی ہیں کہ نہیں کیوں تیرے کندے آتے بیٹھے نے بندے خدا او لکھ دینی تیری ایک ایک ادا او بندے تو ڈائری سمجھ کے لکھا ورنہ حشر نو دینی رب نے سب نو دکھا اس واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمایا آقا فرماندے نے المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدی فرمایا کامل مومن پورا مسلمان ہوئے جدے دو ازاد تو دوسرا مسلمان محفوظ رہے گا نوجوانوں ذرا بات غور کرے آجے نبی پاک دی حدیث سے اور اس حدیث نو نوٹ کر کے لے جاؤ فرمایا جدے دو ازاد دوسرا مسلمان محفوظ رہے اوہی پورا مسلمان ہے اوہی کامل مومن و ایمان والا ہے اللہ دے نبی جیو ازاد کہنے نے فرمایا مل لسانی و یدیہی
ایک بندے دی زبان تے دوسرا بندے دے ہاتھ نے۔ فرمایا حتیٰ تو دوسرا مسلمان محفوظ رہے، زبان تو محفوظ رہے تو پھر ہی مومن ہوئے گا، پورا ایمان والا بنے گا۔ اب ویکھ لو اج سوشل میڈیا تے انسان لکھدا ہے فلاں بندہ بھڑا ہے، فلاں بندے دی ایک غلطی ہے۔ یار میں کہنا اے دی وجہ تے تیرے ہاتھاں تو او محفوظ نہیں رہا۔ زبان تو لوگ گالیاں بھی دیندے نے، زبان تو لوگ چگلیاں بھی کردے نے، زبان تو لوگ بہتان بازیاں بھی کردے نے، پھر آندے نے اسی مومن تے مسلمان ہاں۔ نانا میرے آقا نے فرمایا کہ پورا مومن بننا چاہنا ہے، کامل مسلمان بننا چاہنا ہے، پھر اپنی زبان دے وے حفاظت کر، اپنے ہاتھ دے وے حفاظت کر۔ اور آئیے ایک اور حدیث استعمال فرما لو، میرے آقا فرماندے نے میّز ملی ما بین لحیئی وما بین رجلی ازمن لہ الجنہ۔ اور پروانے و قرآن دے ہو ایتھے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنت دیاں ضمانتاں بے دیندے نے، ضمانتاں جنت دیاں ٹکٹاں عطا فرما رہے نے۔ میرے آقا فرماندے نے قیامت تک دے آن والے ہو مسلمانوں، قیامت تک دے آن والے ہو میرے امتیو، اگر جنت چاہندے ہو، جنت دے اندر جانا چاہندے ہو، فرمایا میّز ملی ما بین لحیئی وما بین رجلی۔ فرمایا انہاں دعا آزاد اپنے جسم دے دعا آزاد حفاظت دی ضمانت میں محمد نو دے دے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو آزاد جسم دے انہاں دی حفاظت دی ضمانت اگر بندہ دے دوے، میرے آقا فرماندے نے میں محمد نو جنت دیاں ضمانت عطا کر دینا وا۔ آقا اے پوچھنا چاہندے نے جسم دے اندر اور دو اعضاء ہے کیڑے نے؟ فرمایا ما بین لحیئی وما بین رجلی، ایک بندے دی زبان تے ایک بندے دی شرمگاہ۔ اے دو چیزاں، دو اعضاء دے حفاظت دی ضمانت کوئی بندہ دے دوے، میرے آقا جنت دی ضمانت عطا فرما دو۔ اور قیامت تک دے آن والے واسطے وے یہ حدیث قیامت تک واسطے۔ ہائے ہائے مجھے یاد آیا ایک دن نا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل نا نبی پاک کو لائے، آ کے کہہ لگے آقا پہ آ رہے ہو، کوئی ایسے اعمال دسو کہ جیڑا کتیاں اللہ جہنم تو بچا لوے، جنت دا داخلہ مل جائے۔ جنت دا داخلہ اور چاہیے جی تو بولو جنت دا داخلہ مل جائے۔ فجر و بعد بھی درس ہویا ہے، عصر و بعد بھی درس ہویا ہے، ہون بھی تواڈے سامنے اللہ دی رحمت نہ بول رہے ہیں، وہ تھوڑا تھوڑا تانوں بلانے ہیں، اینا کو دے تواڈا حق بندا نہ بولن دا، کیونکہ جنت دا داخلہ مل جائے۔ اللہ تانوں سارے نے بھی جنت عطا کر دے انشاءاللہ، اور رب نے ساڈے واسطے بنائی ہے، انشاءاللہ سانوں جنت ملے گی۔ غور کرنا، توجہ فرمانا۔ حضرت معاذ بن جبل نے یہ سوال کیتا نا تے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آقا فرماندے نے اے میرے پیارے معاذ اپنے توحید تے قائم رہنا، رب نال شرک نہیں کرنا، فرمایا نماز قائم کر دیا رہنا، فرمایا زکوٰۃ ادا کر دیا رہنا، فرمایا اگر اللہ نے طاقت عطا کی دیا جا کے بیت اللہ جا حج ادا کر، اور فرمایا رمضان دے روزے سارے رکھنے نے، میرے
پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اے پنج جڑے اسلام دے بنیادی ارکان نے انہاں دے متعلق آگاہ فرمایا۔ حضرت معاذ فرماندے نے اے اللہ دے نبی جی کیا انہاں تو علاوہ بھی کوئی عمل ہے نے؟ میرے آقا فرماندے نے ہاں ہاں معاذ، اگر جہنم تو بچنا چاہنا ہے پھر نفل عبادت کریا کر، نفلی روزے رکھیا کر، نفلی صدقہ خیرات کریا کر، اللہ دے گھر جا کے عمرے ادا کریا کر۔ تے اے میرے پیارے معاذ اے عمل بڑے اوکھے نے، عمل بڑے بڑے وڈے عمل نے پیارے معاذ، عمل تے بڑے وڈے نے، کرنے بڑے مشکل نے، لیکن معاذ ایک عمل ایسا دسنا جیڑا عمل کیتیاں اللہ وڈے وڈے عمل کرنے آسان فرما دیں گے۔ نماز پڑھنی واقعتاً اج دے نوجوان کو مشکل ہو چکی ہے، روزہ رکھنا اج دے نوجوان کو مشکل ہو چکے ہیں۔ آندے نے روزہ رکھیے تے کام نہیں ہوندا، کام کیویں کران گے؟ اسی طرح صدقہ خیرات دینا لوگاں کو مشکل ہو چکے ہیں۔ نہیں کسے دا دل کڈ لا کہ اسی پیسے اللہ دے رستے اندر خرچ کر دیئے اللہ ماشاء اللہ، اور اسی طرح حج عمرہ بڑا مشکل ہو چکے ہیں۔ لیکن میرے آقا فرماندے نے اے میرے پیارے معاذ ایک عمل ایسا دساں گا جیڑا عمل کیتیاں اللہ سارے عمال کرنے آسان فرما دیں گے۔ جی جی اللہ دے نبی جی کیڑا عمل ہے؟ میرے آقا نے اینڈ زبان والے اشارہ فرمایا، یار ذرا غور کرنا کتنی اہمیت اس زبان دے۔ میرے آقا زبان وال اشارہ فرمایا، میرے آقا فرماندے نے کفا علیکا ھذا، اے میرے پیارے معاذ اس زبان نو قابو دے اندر رکھیے، اس زبان نو سنبھال کے رکھیے، کیونکہ اے میرے پیارے معاذ زبان درست ہوئے گے سارے عمال درست ہو جان گے۔ تے حضرت معاذ فرماندے نے اے اللہ دے نبی جی کیا کل قیامت والے دن اس زبان دی وجہ تو بھی کوئی جہنم اندر جائے گا؟ تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا ساکلت کا امو کا یا معاذ وحل یکب الناس فی النار علی وجوہہم او علی مناخرہم الا حصائد السنتہم۔ اے میرے پیارے معاذ کل قیامت دا دن ہوئے گا، رب اپنے فرشتیاں نو حکم دے دیں گے اے میرے پیارے فرشتیو فلان لوگاں نو پکڑ لو، انہاں دے چہرے دے بال کسیڑ دیاں، انہاں نو جہنم وال لے جاؤ، انہاں نو این کسیڑ دیاں جہنم وال لے جاؤ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ مینوں تے تانوں جہنم دیاں ہونا کیاں تو محفوظ فرمائے۔ میرے آقا فرماندے نے رب کہن کے جاؤ انہاں نو فرشتیو انہاں نو جہنم دے اندر لے جاؤ، تے اے میرے پیارے معاذ انہاں دا اور کوئی قصور نہیں ہوئے گا، نمازی بھی ہون گے، نیک بھی ہون گے، روزے دار بھی ہون گے، لیکن پیارے معاذ انہاں دی زبان تو چغلیاں دا کام جاری رہے گا، انہاں دی زبان تو لوگاں نو گالیاں بڑیاں پیندیاں ہون گیاں، انہاں دی زبان تو جھوٹ بڑا نکلدا ہوئے گا۔ تے اے میرے پیارے معاذ انہاں دی زبان دے غلط استعمال دی وجہ تو اللہ انہاں نو جہنم دے اندر سٹ دیں گے۔ اس واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر جہنم تو بچنا چاہتے ہو اپنی زبان دی حفاظت کر لو، اگر جہنم تو بچنا چاہتے ہو اپنی زبان نو سنبھال کے رکھو۔ یارو اگر زبان تے میں لگا رہا کئی وقت گزر جائے، لیکن میں چاہنا تنہیں عمال تو انہوں میں دس جاؤں۔ پہلا عمل اے وے امسک
علیکا لسانک کہ اپنی زبان نو قابو دے اندر رکھنا ہے۔ اور دوسرا عمل میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا اے میرے پیارے عقبہ اگر جہنم تو بچنا چاہنا ہے وَلِيَسَّاقَ بَيْتُكَ وَلِيَسَّاقَ بَيْتُكَ وَلِيَسَّاقَ بَيْتُكَ سونیا اپنا فارغ وقت اپنے گھر دے اندر گزاریا کر، اپنا فارغ وقت اپنے گھر والے دے نال گزاریا کر۔ کی مالا اگر فضول کرو نکلیں گے ایویں فضول محفلاں اندر پہنا پوے گا، انہاں محفلاں دے اندر چغلیاں تے جھوٹ تے غیبتاں کرنیاں پین گیاں، انہاں محفلاں اندر گالیاں کڈنیاں پین گیاں۔ اگر فضول کرو نکل گئے چوکاں اندر کھلونا پہ جاندا ہے، بازاراں اندر جانا پہ جاندا ہے۔ حضرات اس واسطے میرے آقا نے فرمایا وَلِيَسَّاقَ بَيْتُكَ اپنے آپ نو گھر دے اندر رکھیا کرو، اپنے گھر والیاں دے نال انہاں دے دکھ سکھ سنیا کرو، نال انہاں نو اپنے دکھ سکھ سنایا کرو۔ یار میں کہا کرنا وا یار میرا بھی حق اے بند ہے تیرا بھی حق اے بند ہے کہ سارا دن کام دے کڈ آئے اثر گھر دے اندر آئے آ کے اپنی ماں جی نو پوچھ کے تے ویکھنا اماں جی سارا دن قرآن پڑھیا کہ نہیں پڑھیا، اماں جی سارا دن نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ آ گھر دے اندر آ کے اپنی بہناں نو پوچھ کے ویکھنا نہیں میری یہ بہنیں سارا دن قرآن پڑھی ہے کہ نہیں پڑھیا، سارا دن گھر دے اندر قرآن دی تلاوت کی دیا کہ نہیں کی دی، سارا دن گزر گیا کوئی نیک اعمال کیتے نہیں کہ نہیں کیتے۔ اسی طرح اپنے گھر دے اندر آ کے بیوی نو پوچھیا کر، اپنی بیٹیاں نو پوچھیا کر کہ سارا دن کیا نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، قرآن پڑھیا کہ نہیں پڑھیا، کیونکہ اللہ کہہ رہے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ نے اپنے آپ نو بھی ایمان والے بچاؤ، اپنے گھر والے نو بھی ایمان والے بچا لو، اس اگ تو بچا لو جدا ایندھن رب نے لوگاں نو تے پتھراں نو بنا دیتا ہے۔ خدا را اللہ دا واسطہ دے کے کہنا یار جڑا فقر گزر گیا سو گزر گیا ہے، اج تو اس بات دا ارادہ کر لے، اس بات دا تہیا کر لے کہ میں اپنے رب نو آپ بھی منانا ہے، اپنے گھر والیاں واسطے بھی منانا ہے۔ کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ نو بھی بچاواں گا اپنے گھر والیاں نو بھی بچاواں گا۔ یار میں تے کہا کرنا وا اپنے گھر والیاں کو بھی سوال کریا کرو، اپنے ہمسایاں نو بھی دعوت دیا کرو، اپنے رشتہ داراں نو بھی دعوت دیا کرو۔ یار میں کہا کرنا کہ اج دنیا دے اندر ماں جمے پیر نو کوئی گالیاں دے جاوے تیرے میرے کولو برداشت نہیں ہوندا۔ اج دنیا دے اندر ماں جمی بہن وال کوئی غیر محرم ویکھ لوے تیرے میرے کولو برداشت نہیں ہوندا۔ یار کیویں برداشت ہوئے گا اگر کل قیامت والے دن ساڈے اپنے پیارے جہنم دے اندر بن گئے، اگر کل قیامت والے دن ماں جمے پھیریاں بہناں ایک جا کے جہنم دا ایندھن بن جان، یار کیویں ساڈے کو برداشت ہوئے گا۔ اس واسطے اپنے آپ نو تے اپنے گھر والیاں نو بچایا کرو۔ یار روز انہاں نو بٹھا کے آپس اندر بہ کے محاسبہ کریا کرو۔ اللہ والیو سارا دن گزار دیتا جے کی کر کے گزارے ہے، کوئی
نیک امال بھی پلے پائے نے کہ نہیں؟ میری ماواں بہناں نو چاہیدا اے وے گھر آن والا بیٹا ہووے، گھر آن والا خاوند ہووے، گھر آن والا باپ ہووے، اے جدو گھر دے اندر آ جائے کم از کم اینو پوچھنا اے چاہیدا ہے کہ اللہ والیا سارا دن کاروبار دے اندر گزار کے آئے ہیں، اے دے اندر نماز پڑھی یا کہ نہیں پڑھی، اے دے اندر کوئی اللہ دا نام بھی کلیا ہے کہ نہیں، کوئی اللہ دا ذکر بھی کیتا ہے کہ نہیں۔ یار اسی طرح محاسبے ہوندے نے، انجی گھر والے بھی بچ جان گے، اسی بھی بچ جاواں گے، کیونکہ اللہ نے کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپنوں تے اپنے گھر والیاں اگ تو بچا لو۔ کیڑی اگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، او اگ کہ جدا ایندھن اللہ نے پتھرانوں تے لوگانوں بنا دیتا ہے کہ جنہ دے اندر اللہ نے لوگانوں سٹ کے اگ نو اور زیادہ بڑکانا ہے، اگ اور زیادہ تیز کرنی ہے۔ دعا کرو اللہ سانو جہنم دی تتی ہوا تو بھی معقول فرما دے، اللہ سانو جہنم دی تتی ہوا تو بھی محفوظ فرما۔ دو عمل جہنم تو بچان واسطے، پہلا عمل زبان دی حفاظت، دوسرا عمل اے وے اپنا فارغ وقت گھر اندر گزارنا ہے۔ میں کہنا گھر دل نہیں لگدا تے مسجد وچ آ جا، کیوں جی حضرت جی مسجد آ جائے، ایتھے بہنا بھی ثواب ہے، لیٹنا بھی ثواب ہے، ایتھے بہ کے قرآن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایک دن گھر ذرا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تھوڑی جی ذرا گرم جوشی ہو گئی، لڑائی جی ہو گئی، تے ہون ناراض ہو کے نکل آئے، ناراض ہو کے، ہائے ناراض ہو کے کیا ابو بکر صدیق وال گئے؟ نا 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 کسے صحابی وال نہیں، ناراض ہو کے آئے نے سیدھا مسجد نبوی اندر، تے میرے آقا نے آ کے اٹھایا، آپ نے کم یا ابو تراب، اے ابو تراب، اے مٹی والے، انہاں تے نا مٹی ڈکی سی، مٹی دے جو لیٹے سن نا مٹی ہوا نہ اٹھ کے، کیونکہ وہ دے کچے فرش ہوندے سن، مٹی ڈکی سی، تے آپ نے آ کے کہا کم یا ابو تراب، اے مٹی والے اٹھتے صحیح۔ پتہ لگا صحابہ بھی اپنا وقت گھر گزار دے ہن، جے گھر کی گل ہو گئی ہے تے مسجد آ جاندے سی، کیوں جی اپنے آپ نے بھی بچاؤ گے انشاءاللہ، گھر والے نے بھی بچاؤ گے۔ بولو یار ایڈے ٹھنڈے نہ بنو، کہو انشاءاللہ بچاواں، ذرا اچھی کہو انشاءاللہ۔ ہاں اللہ سونے ہو سکتا جی لیلۃ القدر ہو جائے، کوئی پتہ نہیں، 21ویں رات ہے، ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہووے۔ اے عرشاں والے ربا آج جننے بیٹھے نے بچے بڑے جوان، اللہ اے اہل علاقے والے، اے عرشاں والے ربا سانو بھی تے ساڑے گھر والیاں جہنم تو نجات عطا فرما دے۔ آئیے غور فرمانا، میرے آقا فرماندے نے اے میرے پیارے عقبہ، پہلا عمل اے وے فرمایا امسک علیکا لسانک، دوسرا عمل اے وے والیساک بیتکا۔ تے بٹ صاحب جدو میں حدیث پڑھی نا میں کہ واہ سونیا پیغمبرہ، کیسا غم کھان والا پیغمبر، کیسا فکر کرنے والا پیغمبر، اس امت دی خاطر فکر کرنے والا میرا پیغمبر ہے۔ آقا علیہ السلام نے جڑا تیسرا عمل دسیا ہے یارو کمال فرما دیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے ہوں گے اے پیارے صحابیو، کسے وقت انسان کو زبان درازی ہو جاندی ہے، یا کسے وقت انسان کو لو غیر محفل اندر جا کے کوئی گناہ ہو ہی جاندہ ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا، اے نہیں سوچ
سوچنا میں پتہ نہیں کڈا وڈا جرم کر بیٹھا ہاں، پتہ نہیں میں کنا کو وڈا گناہ کر بیٹھا ہاں، اللہ نے مینوں معاف بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ نہیں نہیں نہیں، بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وابق علی خطیئتک، فرمایا عقبہ پیاریا اللہ دے سامنے رو لیں، اللہ دے سامنے رو کے ایک آنسو اللہ دے ڈر تو بہا دیں، اللہ جہنم تو نجات عطا فرما دیں گے، کیونکہ رب العالمین نے بھی اعلان فرمایا ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے جیڑا بندہ توبہ کر لیندا اپنے گناہاں دی، جیڑا بندہ شرمندہ ہو جاندا ہے اپنے گناہاں تو، فرمایا ساری زندگی دے گناہ لے کے آ جائے، ایک واری میرے سامنے آ کے کہہ دوے اللہم کا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، ایک واری کہہ دوے آنسو بہا لوے، عرشاں والے رب فرماندے نے میں اے دے گناہ معاف فرما دیاں گا، بلکہ رب العالمین نے ایتھے تیرے میرے واسطے پیکج لگا دیتا ہے، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ نے گناہ توبہ کرے گا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کر لے گا تے توبہ پکی کرے گا، توبہ پکی کرے گا، اللہ پھر فرمایا پھر نیک اعمال کرے گا، اللہ پھر فرمایا پھر فاولئک یبدل اللہ، ہائے ہائے ہائے، فاولئک یبدل اللہ، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ نے توبہ کرے گا، پکی کرے گا، پھر نیک عمال کرے گا، پھر اللہ نے میں تیرے گناہاں نو صرف معاف ہی نہیں کراں گا بلکہ تیرے گناہاں نو نیکی اندر تبدیل کر کے تیرے نامہ اعمال اندر درج کر دیاں گا۔ پھر آج مل کے دعا کریے نا کہ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا۔ اللہ رحمتاں والا مہینہ ہے، اللہ اس مہینے دے اندر تسی اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دیو۔ اے عرشاں والے ربا بچے بھی بیٹھے نے، جوان بھی نے تے بڑے بھی ایتھے بیٹھے نے، ربا سونے اسی مل کے دعا کرنے کہ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونے ایک گل پسند تینوں ڈیر اللہ سونے چنگے ہاں یا مندے ہاں، چنگے ہاں یا مندے ہاں، آخر تیرے بندے ہاں، چنگے ہاں یا مندے ہاں، آخر تیرے بندے ہاں۔ آمدیاں ہو گئی ہے ڈیر اللہ سونے
معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا تیریاں عطاواں اگے ساڈیاں خطاواں کی اللہ تیریاں عطاواں اگے ساڈیاں خطاواں کی اللہ تیریاں عطاواں اگے ساڈیاں خطاواں کی تے دنیا دیاں ماواں نالوں ود تو کرنا پیار ٹیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا حضرات ذرا آخری الفاظ ذرا توجہ فرمانا ہے آنکھوں اپنی آنکھ جو ایک آنسو بحال ہے اللہ تیرے گناہ معاف فرما دیں گے یار میں تے کہا کرنا کہ آج رات نو اے مسلے تے کھلو جا آج رات نو مسجد دے اندر آ قیام کر لے اللہ دا واسطہ دے کے آنا موقع پھر دنیا دے اندر پتہ نہیں زندگی اندر رمضان نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے آج اس چیز دا فیصلہ کر لے آج اس چیز نو اپنا لے آ جا رب دے تر تے آ جا اللہ دے گھر دے اندر آ جا رات دے وقت 2 نفل پڑھ کے اپنے رب دے سامنے رو لے اپنے رب نو پکار لے اپنے رب دے سامنے بہ جائیں اپنے گناہاں دے ڈھیر یاد کری جائیں اللہ فلانا بھی کیتے معاف کر دے اللہ فلان گناہ بھی کیتے معاف فرما دے اللہ فلان نافرمانی بھی کیتی ہے ربا معاف کر دے اللہ تیریاں نافرمانیاں بھی کیتی ہیں اللہ معاف فرما دے میں کہنا آ رب نو کہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب ولا یغفر الذنوب ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انکا انت الغفور الرحیم آکھی اللہ انی ظلمت نفسی اللہ اپنی جانتے سی بڑے ظلم کیتے نے انی ظلمت نفسی ظلم کثیرا اللہ بڑے پاپ کیتے نے اللہ بڑے گناہ کیتے نے اللہ بڑے انو تکلیفاں دیتیاں نے لیکن سونیا بس ہو گئی ہے اللہ تھک گئے ہاں اج آگے ہیں تیرے ول اللہ اگر اسی اپنے عملہ والو ویکھیے اللہ کچھ نہیں ساڑھے پلے اگر تیری رحمت وال ویکھیے تے ربا بلے 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 پھر کیا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اللہ ٹھیر لگے نے گناہ واندے اللہ بار لگے نے گناہ واندے لیکن ساڑھا ایمان تے عقیدہ اے وے وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ إِلَّا أَنْتَ إِلَّا أَنْتَ ربا سن لے جے اللہ اس گناہگار دی سن لے إِلَّا أَنْتَ اللہ میرا ایمان ہے إِلَّا أَنْتَ ربا تو ہی سنن والا ہے ربا تو ہی سنن والا ہے ربا سونے میں دعا کرنا جدو آخری آوے سا اللہ جدو آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ اللہ ساڑی لگی توڑ
نبھا اللہ ساڈی لگی توڑ نبھا اللہ سانو فقط سہارا تیرا ہے دعا کرے اگر میں کہنا بڑا بہترین وقت ہی فجر دی نماز دی اپنے لذت ہے یارہ ظہر دی نماز اپنا سکون ہے عصر دی نماز دی اپنے لذت ہے مغرب دا اپنا ذائقہ ہے عشاء دیاں اپنیاں لذتاں نے لیکن رات دے وقت اپنے رب دے سامنے کھلو کے ویکھنا جدوں تیرے سجے بھی کوئی نہیں تیرے کھبے بھی کوئی نہیں انج کھلو جائیں گا اپنے رب دے سامنے رات دیاں طریقے اندر کھلو جائیں گا جدوں رب آندا ہے کون ہے میرے کو منگن والا کون میرے کو اپنے گناہاں دی معافی کروانا چاہتا ہے یار میں کہنا اس وقت کھلو کے دے ویکھنا اس وقت دیاں لذتاں کی نے اس وقت دا مزہی رب نے کی بنایا ہے اور کہن والا آندہ واہ لذتانی رات کھلو نے اندر واہ لذتانی رات کھلو نے اندر ہاتھ بن کے قیدی ہونے اندر اور سونے رب دے اگے رونے اندر سونے رب دے اگے رونے اندر واہ صدقے اس دے روانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو ربا پا خیر ملنگ مستانے نو اوے اٹھ منجی نہ نیند پیاری کر اوے اٹھ منجی نہ نیند پیاری کر مصلی تے آکے سواری کر رو رو رب گے گریا ساری کر رو رو گے ادا عرش ہلا دے تو ربا دے دیدار دیوانے نو ربا پا خیر ملنگ مستانے نو اللہ دے نے ایک آنسو بحال ہے میں تیرے گناہ معاف فرما دیاں گا اور کیسا آنسو ایک دن میرے تے تہاڈی اماں جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ ساقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ماں عائشہ مومنہ دی ماں عائشہ کون ماں عائشہ جنہاں نو میرے آقا نے فرمایا عائشہ مینوں سب نالوں زیادہ تیرے نال محبتاں نے کون ماں عائشہ جنہاں نو میرے آقا نے فرمایا عائشہ اور دنیا دے اندر بھی تو میرے نال جنت دے اندر بھی میرے نال ہوئیں گی کون عائشہ کی شان دساں امی اے شاندار کی شان دساں امی اے شاندار جدی شان دے وچ قرآن آیا جدے در اقدس تے خود چل کے جبریل وکرن سلام آیا او بادشاہ ایک دن گھر دے اندر نے اکھا چو آنسو بہا رہیاں نے میرے آقا تشریف لے آندے نے آقا فرماندے نے فما بقی کا یا عائشہ عائشہ کے چیز نے تینوں رلا دیتا ہے عائشہ تیری اکھا جان سو خیرتے ہیں نا فرماندے نے آقا تسی تے آندے ہو قیامت دا دن بڑا سخت ہونا ہے دعا کرو اللہ اپنے رحمت دا سایہ نصیب فرما دے آقا تسی تے آندے ہو بڑا سخت دن ہونا ہے میں تے قیامت نو یاد کر کے رو رہی ہاں یار اج ذرا حدیث سن تے میں بھی غور کراں تے میرے ویر تو بھی غور کر ماں عائشہ جنتی خاتون نے قیامت نو یاد کر کے رو رہی نے یار میں تینوں آنا اپنے آپ نو بھی کہنا
کہ اسی کنا کو رونے قیامت نو یاد کر کے، کنا کو رونے معاشر دا میدان یاد کر کے۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ کنے رلایا، فرمایا مینوں قیامت دا دن یاد آ رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسے نا بڑا سخت دن ہوئے گا، بڑا ہولناک دن ہوئے گا، 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا۔ تے معاشہ فرماندیاں نے آقا پیارے ہو میں ایک سوال کرنا چاہنی ہاں۔ فرمایا ہاں عائشہ بول کی کہنا چاہنی ہے؟ فرماندیاں نے اے میرے پیارے سونے ہوئے تے دسنا کہ حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ۔ آقا پیارے ہو کیا کل قیامت والے دن سانو یاد رکھو گے کہ نہیں؟ میرے آقا فرماندے نے ہاں ہاں میرے پیارے آئے میں یاد رکھ سکاں گا، لیکن یاد رکھی آ 3 موقع ایسے نے جتے میں محمد بھی کسی نو یاد نہیں رکھ سکاں گا۔ آ 3 موقع ایسے ہوں گے جتے کوئی کسی نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ فرمایا جدوں میدان لگ جائے گا، نبی فرماندے نے جدوں رب اپنے کول عدالت لگا کے حساب و کتاب دا شروع کر لیں گے، ادو بھی کوئی کسی نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ فرمایا جدو دوسرا موقع اعمال نامے حد اندر تھمائے جائیں گے، فرمایا ادو بھی میں کسی نو یاد نہیں رکھ سکاں گا۔ اور تیسرا موقع فرمایا جدو پل صراط تو گزرنا ہے، ادو بھی میں کسی نو یاد نہیں رکھ سکاں گا۔ لیکن میرے ویرو، میرے برائیو، میرے بھائیو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے پل صراط جڑا تلوار دی دھار نالوں بھی زیادہ بریک ہوئے گا، لیکن ایتھوں گزرن والے جڑے ہون گے کئی اینڈ گزرن گے اکھ چمک دے گزر جان گے، کئی اینڈ قدم رکھن گے تے گزر جان گے، کئی کدی اینڈ قدم رکھ کے ٹک دیاں اخیر گزر جان گے۔ فرمایا کئی ایسے ہون گے اینڈ جہنم دے اندر اینڈ پل صراط تے پیر رکھن گے فوراً جہنم اندر ڈگ جان گے، تے کئی ایسے بھی ہون گے کہ جنہاں دے بارے جہنم بول اٹھے گی کہ باز مومن جد پل چرسن، باز مومن جد پل چرسن۔ دعا کرو اللہ سانو انہاں اندر شمار فرما دے، اللہ سانو بھی شمار انہاں اندر کر دے۔ باز مومن جد پل چرسن تے دوزخ کیسے پائی، جلدی لنگ جا دور تیرے نے، جلدی لنگ جا نمازاں تیریاں نے، جلدی لنگ جا روزیاں تیریاں نے، جلدی لنگ جا زکاتاں تیریاں نے، جلدی لنگ جا عملہ تیریاں نے، تے میری اگ بجائی۔ میرے آقا فرماندے نے اے میرے پیارے عقبہ ایک آنسو اللہ دے ڈر تو بہا لیں، اللہ جہنم تو نجات عطا فرما دیں گے۔ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ میرے بھائیو اب وقت ہے تو آڈے کول، اب بڑا قیمتی وقت ہے، رات 21ویں رات ہے، ہو سکتا ہے آج دی اے لیلۃ القدر والی رات ہووے، تو میرے بھائیو آج دی رات نو ضائع نہ کر بیا جے، بلکہ اپنے رب نو منان اندر گزار دیو۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کثرت نال پڑھے آجے، کثرت نال پڑھو، لا تعداد پڑھو، انشاءاللہ میرا ایمان ہے اللہ ذوالجلال سانو معاف فرما دیں گے،
اللہ کو دعا ہے اللہ سانو توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ اپنے گھر والوں اللہ جہنم تو بچان دی توفیق عطا فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلا، خوش رہنا مرالی والے والیو، میں مسافر دعا کر چلا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بات صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے سے نا دعا کرے جو عمرے دی دعا کرانگے انشاءاللہ اللہ سارے لے گئے۔ ماشاءاللہ میں نا کر صاحب پچھلے دنوں جب تک تتلے میں بیٹھا پروگرام کیتا ہے، وہ جب بھائی جانا کیا جی میں عمرے تے جانا عید تے تسی میرے نال چلو، میں جی تسی آندے ٹر جانے انہیں دی پاسپورٹ دیو، کی دیو؟ پاسپورٹ دیو۔ میں پاسپورٹ انہوں دے چھڑیا تے عمرے دا ویزا لگن گیا ہے تے دعا کرو اللہ وہ بھی لگ جائے تے عید تے میں بھی انشاءاللہ ٹر جاؤں تے نال بٹ صاحب دا بھی اللہ لوا دے۔ اللہ کو سارے دعا کرو اللہ قاری صاحب دی قیادت اندر سانو سارے لے جائے انشاءاللہ۔ یہ تے اللہ والوں منظوریاں ہوندیاں نے، ذہن وچ بھی نہیں سی آیا کہ جاواں گے، لیکن مالک نے آکھیا کہ میرا گھر ہے۔ میرے کو بندہ کہندا ہے میں پیچھے جا ہو کے آیا نا، بندہ میں کہہ رہا تمہارے سعودی آئے بنایا ہے، میں کہا میں نہیں بنایا، میرے شام والے رب نے بنا دیتا ہے۔ کیوں جی وہ جنوں بلا لوے انہوں کی روک سکتا نہیں۔ تے یہ بھی گل ذہن رکھیا جے پیسے نہ کوئی جاندا نہیں جاندا، اللہ دے فضل نہ جنہیں جانا اللہ دی رحمت نہ جانا ہے۔ تے الحمدللہ میرا اپنا کام ہے ٹریول ایجنسی دے ہاتھ عمرے دا ہی کام ہے، لیکن ہزار پاک کوشش کر کے بھی بندہ خود نہیں جا سکتا جب تک اتوں منظوری نہ ہو جائے۔ دعا کرنے اللہ بٹ صاحب نے بھی لے جائے، قاری صاحب بلکہ تمہیں سارے جن پیارے پیارے سارے چہرے نے اتنے بیٹھے ہیں اللہ مکے مدینے بھی بٹھا دے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم انصر اسلامنا والمسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم افتح علينا أبواب الرحمة، اللهم افتح علينا أبواب الرحمة، اللهم افتح علينا أبواب الرحمة، اللهم افتح علينا أبواب البركة، اللهم افتح علينا أبواب البركة، اللهم افتح علينا أبواب البركة، اللهم افتح علينا أبواب المغفرة، اللهم افتح علينا أبواب المغفرة، اللهم افتح علينا أبواب المغفرة۔ اے اللہ اے عرشاں والے ربا ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما۔ اللہ سونے بڑے گناہ گارا خطا کارا لیکن تیری رحمت طلبگار رہا۔ اللہ اپنے خاص رحمت ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما۔ یا الہ العالمین اے بڑا قیمتی وقت ہے، اے مالکا اس وقت تمہیں ساڑیاں سن رہے آویں، اللہ اپنی خاص رحمت ساڑھے گناہاں نو معاف فرما۔ اللہ سونے رمضان المبارک دے مہینے اندر جو ٹوٹیاں پھوٹیاں عبادتاں کیتیاں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ اللہ جو نے جو کمیاں کوتاہیاں کردے رہے ہیں اللہ درگزر فرما۔ اللہ رمضان دیاں جو چند گھڑیاں باقی ہیں اللہ انہوں سمیٹن دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا بٹ صاحب سمیت جنہیں بیٹھے نے اللہ اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما۔ اللہ سونے بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما۔
روزہ رسول تے حاضری نصیب فرما اے میرے مولا سانو سارے نو مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما اے میرے مولا سانو سارے نو مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما اللہ کل قیامت والے دن نبی پاک دے ہتھوں سے کوثر دا جام نصیب فرما اللہ بڑا سخت دن ہونا قیامت دا ربا سونے اس دن دے اندر کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ اپنی رحمت دا سایہ عطا فرما اے میرے مولا اپنی رحمت نال اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما یا الہ العالمین اج جننے بیٹھے نے بچے بڑے جوان اللہ انہاں سارے دیاں نیک مراداں پوریاں فرما اللہ اس علاقے والیاں تے اپنی رحمت فرما اللہ سونے کاری ظہیر احمد صاحب انہاں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اللہ اپنے بارگاہ اندر قبول فرما اللہ قاری صاحب دیاں محنتاں نے میرے بھائی محمد زمر قرآن پڑھے اللہ دل نو سکون ہویا اللہ میری دعائیں انہوں حافظ قرآن بنا دے اللہ سونے اس میرے بھائی نو حافظ قرآن بنا دے اللہ سونے میرے اس بھائی نو حافظ قرآن بنا دے اللہ پڑھ صاحب نے تیریاں حمدہ پڑھیاں نے اللہ تیریاں تعریفاں کیتیاں نے اللہ سونے انہاں دی قوت بیانی اندر مزید برکتاں عطا فرما اللہ سونے میرے سمیت سن سارے کل دین دا کام للہ اللہ جنہیں دیر زندہ والا اسلام تے رکھی اللہ سونے اسلام تے کام کرنے دی توفیق عطا فرما اللہ دین اسلام دا کام کرنے دی توفیق عطا فرما اللہ جنہ دے ماں پہ زندہ نے اللہ قدر کرنے دی توفیق عطا فرما اللہ جنہ دے ماں پہ دنیا تو چلے گئے نے کروڑ کروڑ جنت دا داخلہ عطا فرما اللہ ساڑھے وڈے بھی جڑے دنیا تو چلے گئے نے اللہ کروڑ کروڑ جنت دا داخلہ عطا فرما اے میرے مولا اج جننے بیٹھے نے اللہ سونے انہاں دے جڑے وڈے دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں نو اپنے وڈیاں واسطے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ میرے ماں باپ نو صحت والے ایمان والے لمبی زندگی عطا فرما اللہ سونے جو منگیا اپنی خاص رحمت عطا فرما جو نہیں منگ سکے ساڑھے حق اندر بہتر ہے اللہ سونے بن منگیا عطا فرما دے اللہ جنہ گھر اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ جنہ دیاں بیٹیاں جوان نے اے میرے مولا رشتیاں تو پریشان نے اللہ سونے اے میرے مالکا اے میرے خالقا انہاں دے رشتیاں دا سبب پیدا فرما نیک صالح رشتیاں دا سبب پیدا فرما اللہ جنہ گھر بیٹا نے نیک صالح بیٹا عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ سونے ملک پاکستان دی بھی حفاظت فرما اللہ عالم اسلام دی حفاظت فرما اللہ عالم اسلام دی مدد فرما اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.